کس حد تک آپ اس کی مذمت کر سکتے ہیں؟ آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے یہ جو حملہ ہوا ہے یہ ان کی خاص انداز ہے ان کا. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے بہکاوے میں رکھا. ٹرمپ کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ ہم ابھی بات چیت کر رہے ہیں، اور ٹرمپ صاحب نے فروری میں یہ طے کر لیا تھا اس زونس حکومت سے کہ کسی نہ کسی صورت سے ایک مسلم حکومت ایک ہی بچی ہے دنیا میں، اس کو اکھاڑنا ہے. لڑائی آج کی نہیں ہے، دسیوں سال سے سن رہے ہیں. آج بم بن گیا، کل بم بن گیا، پرسوں بم بن گیا. ارے ایران کو بنانا ہوتا تو کب کا بنا کے چھٹی کر چکا ہوتا. وہ اپنی انرجی کے لیے کر رہا تھا، اور وہ ملک روک رہا ہے جس نے خود بنا رکھا ہے، اور وہ ہمیں سبق سکھا رہا ہے. ایک سازش کے تحت گمراہ کیا وہاں کی عوام کو، وہاں کے سائنٹسٹوں کو، وہاں کے عام فوجیوں کو، اور اس طرح سے مار دیا. اسی وقت میں نے یہ بیان دیا تھا کہ یہ تمہارا واٹر لو ہے. ابھی تک تمہیں ان لوگوں سے سابقہ پڑا ہے جو دولت کے نشے میں مست ہیں، جو محل بناتے ہیں، پلازا بناتے ہیں، بڑے بڑے محل اور رہائش کرتے ہیں. یہ وہ قوم نہیں ہے جو اپنے لیے، اپنی تیاری کے لیے، اپنے قوم کے لیے تیاری کرتی ہے. اس کو چھوڑ دیا ہے، اور انشاءاللہ دفاع کا حق سب کو ہے، ایران کو بھی دفاع کا حق ہے. ایران نے جس طرح سے جوابی کارروائی کی اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں تو گیا تھا تہران، اور میں خوش نصیب ہوں. مجھے اس بات کا بھی فخر ہے کہ مجھے امام خمینی صاحب نے خصوصی مجھ سے ملاقات کی تھی، اور ان کی وہ یاد میرے دل میں آج بھی نقش ہے. اور وہاں میں نے ان بچوں کو، نوجوانوں کو دیکھا تھا. میں آپ سے عرض کروں، ایک نوجوان بچی میرے ساتھ کی گئی تھی جو مجھے، میری بیوی کو ساتھ تھی اور سب جگہ گھما رہی تھی، اور وہ چادر میں رہتی تھی. میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو اس بچی کو کچھ گفٹ دے دو. اس نے منع کر دیا. تو میں نے اس سے گزارش کی تم ایک کھانا کھا لو ہمارے ساتھ. ہم ایک بڑے ہوٹل میں یہ لے کے گئے کہ یہ بچی ہے، پڑھتی ہے، اور یہ سرکار کی طرف سے ہمیں گائیڈ ملا ہوا ہے. تو وہاں میں نے اس سے ذکر کیا، اور میں نے کہا بیٹا تم یہ بتاؤ، یہ تم حجاب کرتی ہو کیا حکومت کی سختی کی وجہ سے؟ تو اس نے جواب یہ دیا، ایم ایس سی کر رہی تھی زولوجی میں. اس نے کہا حکومت کیا چیز ہے؟ میں اپنے اللہ کے ڈر سے کر رہی ہوں. اس وقت میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے آ کے ہندوستان میں کہا کہ یہی ایک قوم ہے جو دنیا میں ہمارے وقار کو قائم کرے گی. یہ سوئے ہوئے، ڈرے ہوئے، دولت میں لپٹے ہوئے لوگ، ان کے قلب سیاہ ہو گئے. پوری دنیا چل پڑی. جس طرح سے مظالم ہوئے ہیں غازہ میں، اور مظلوموں کو مارا گیا ہے، یہاں تک کہ ویسٹرن ورلڈ کے لوگ بھی چیخ پڑے. آواز نہیں اٹھی تو ان حاکموں کے ہاتھ سے. ابھی جو حملہ ہوا ہے ایران کے اوپر، کیا اسی غزہ اور لبنان کی جارحیت کا تسلسل ہے؟ بالکل. یہ اب دیکھیں نا، اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم اپنے جائیں گے، بم مار دیں گے، ڈر جائیں گے. اور جب انہوں نے گرایا تھا تو اس وقت ٹرمپ صاحب نے کہا کیا تھا کہ بھئی اب تمہارے سب آدمی ہم نے مار دیے ہیں، آ جاؤ بات کر لو. ان کے خیال اور تصور میں بھی نہیں تھا کہ وہ قوم جس کے اوپر تم نے دسیوں سال سے بینڈ لگا رکھا تھا، وہ صرف اللہ سے ڈرتی ہے. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو دولت سے چلتا ہے وہ سب سے ڈرتا ہے. اچھا ادیب صاحب، امریکہ نے یہ کہا کہ اس جنگ میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسرائیل نے حملہ کیا ہے، جو بھی کیا ہے، میرا کچھ لینا دینا نہیں ہے. کیا آپ مانتے ہیں کہ امریکہ کے بغیر اسرائیل میں، یا یورپ کے بغیر اسرائیل میں اتنا دم ہے کہ وہ ایران پر اس طرح کی جارحیت کر؟ پچھلے 100 سال میں کوئی ایسا فساد، کوئی ایسا ہنگامہ، کوئی ایسی جنگ بتا دیجئے جس میں برطانیہ یا امریکہ کا ہاتھ نہ ہو. کوئی ایک بتا دیجئے. اس پوری دنیا کو جہنم بنایا ہوا ہے پچھلی ورلڈ وار کے ساتھ
کیا ان لوگوں نے کیا؟ دنیا کے کسی اور ریس نے کیا؟ یہ برطانیہ اور امریکہ دنیا میں جو کچھ پچھلے 100 سال سے خون خرابہ ہو رہا ہے وہ سب انہی کا کیا ہوا ہے. تو آپ کیسے مان لیں گے؟ 16 تاریخ کو آپ نے میٹنگ کیوں رکھی تھی اور یہ بھی بیان دیا تھا کہ ہم معاملہ طے کرنے جا رہے ہیں. ایران نے کیا کہا تھا کہ بھئی ہم آپ سے بات کریں گے. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی فوج، ان کے آفیسرز، ان کے سائنٹسٹ اس امید میں تھے خلوص کے ساتھ کہ ہم 16 تاریخ کو معاہدہ کر لیں گے. جب سب کو سلا دیا، مطمئن کر دیا، اس وقت انہوں نے اپنی جو چال چلی اس کو کہتے یہ ہیں کہ ہم نے بہادری دکھائی. بہادری تو اب دیکھ لیں کیا ہو رہی ہے. بنکروں میں گھسے ہوئے ہیں، پورا شہر بنکر کے اندر ہے. میں نے ایک ویڈیو دیکھا کہ ایک آدمی ایسے کر کے ہاتھ جوڑ کے مانگ رہا ہے ہمارا آدھا ختم ہو گیا اسرائیل، اب چھوڑ دو. ادیب صاحب میرا ایک سوال، آخری سوال آپ سے ہے، وہ یہ کہ ایٹمی ریئیکٹرز پر، ایٹمی بجلی گھر پر یا اس طرح کے جو انسٹالیشنز ہیں یا تنصیبات ہیں ان پر حملہ کرنا بین الاقوامی قوانین کے منافی ہے، کیونکہ اس سے ریڈیو ایکٹیو شعاعیں نکلتی ہیں، اس سے پوری انسانیت کو خطرہ ہوتا ہے. یہ کتنا بڑا جرم ہے؟ بین الاقوامی قانون کہاں لاگو ہوتے ہیں میرے عزیز؟ آپ کو یاد ہے کہ عراق میں کہہ دیا کہ صاحب اسلحہ ہے، ختم کر دیا. لیبیا ختم کر دیا. اب یہ ان کا خیال تھا کہ ہم ایران کے ساتھ بھی یہ کریں گے، لیکن یہی ایران اگر خمینی صاحب کے پہلے کا ہوتا تو وہ بھی جوتی اٹھا رہا ہوتا. لیکن امام خامنی نے قوم کو جگایا، اسی لیے اس صدی کا سب سے بڑا شخص پیدا کوئی ہوا. اس نے پوری قوم کو جگا دیا اور اس قوم کو جگایا جو سجدہ گو ہو گئی اور جس نے اپنے دین کو ایسی مضبوطی سے پکڑ لیا. انشاءاللہ میں اپنی زندگی میں اس اسرائیل کو اس شکل میں دیکھوں گا جو میں نے چند مہینے پہلے غزہ میں دیکھا ہے. اس کا انتظار ہے.